بیمار پرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ جب ملے تو اسے سلام کہے، اس کے سلام کا جواب دے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، جب دعوت دے تو اسے قبول کرے، اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں آنکھوں میں آزماتا ہوں اور اسے بہنائی سے محروم کرتا ہوں، پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو میں دعا کیے دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت سے نوازے۔ وہ کہنے لگی، میں صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے تاکہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔